اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ غاشیہ، جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا کہ یہ سورہ غاشیہ کا سورہ الاعلیٰ کے ساتھ جوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں صورتیں جمعے کی نماز میں جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، اور پھر عیدین کی نماز میں بھی ان کو پڑھا جاتا تھا۔ سورہ غاشیہ بیسیکلی جو مکی صورتیں ہیں نا، ان مکی صورتوں کے ٹاپک جو ہے نا وہ وہی ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی یہی ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور پہلی ہی بات، اس کا لفظ جو ہے وہ غاشیہ، پہلی ہی آیت کریمہ کے لفظ هل اتاک حدیث الغاشیہ، اس سے جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ غاشیہ لفظ غشی ان سے ہے۔ غشی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھا جانا، کسی چیز کا دوسری چیز کے اوپر اس طرح چھا جانا کہ اس کو ڈھانپ لے۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ اس غاشیہ سے مراد جو ہے وہ روز محشر لیا گیا ہے، کہ اس قیامت کی جو گھڑی ہوگی اس کی مصیبتیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ ہر چیز کے اوپر وہ حاوی ہو جائے گی، ہر چیز پہ جو ہے وہ چھا جائے گی اس کو۔ سورہ مبارکہ میں 26 آیات ہیں، 93 کلمات ہیں، یہ حروف 387 ہیں، 387 حروف ہیں اس میں، اور ایک رکوع ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک خاتون جو ہے وہ ایک صحابیہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرما رہی تھیں، تو جب انہوں نے کہا هل اتاک حدیث الغاشیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام قد جانی، ہاں مجھ تک یہ خبر جو ہے وہ پہنچ چکی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں ایسے لوگ ہوں، کیا تم ہو کہ اپنے تہمت چڑھا لو اور تیاری کر لو اس جنت کی، وہ جو لہلہاتی جنت ہے جہاں پہ چشمے بہہ رہے ہیں، وہ جہاں پہ جو ہے وہ مسندیں بچھی ہوئی ہیں، گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، بیویاں پاکیزہ جو ہے وہ ساتھ ہیں تمہارے، اس جنت کی تیاری کر لو۔ تو صحابہ نے کہا ہاں ہاں بالکل کرنی ہے۔ تو فرمایا کہو انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اس جنت کی تیاری کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ وہ تہمت چڑھانے کا مطلب کیا ہے کہ اچھی طرح تیار ہو جاؤ اور اپنا ہر ایک لمحہ اس کی تیاری کے لیے جو ہے وہ صرف کر دو۔ اگر تم اپنی کوشش کرو گے، ارادہ کرو گے لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، تو اس وقت اپنے اعمال کے اوپر راضی ہوگے۔ آج ہم اس کوشش کا وعدہ نہیں اس کوشش کو کرتے نہیں ہیں، اس کی طرف بڑھتے نہیں ہیں، تو پھر ان کا انجام بھی سامنے لکھا ہوگا۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، حل یہاں پہ جو ہے وہ استفہامیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، کیا؟ سائن آف انٹروگیشن۔ عطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا۔ کاف حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، کیا آئی آپ کے پاس حدیثن، حدیث لفظ حدث سے ہے، حدث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بات۔ کیا آئی آپ کے پاس بات، پہنچی آپ تک خبر؟ الغاشیہ، غین شے غشی ان سے، چھا جانا، ڈھانپ لینا، کہ کوئی چیز جو دوسری چیز کو ڈھانپ لے۔ ہم بھی جب کہتے ہیں کہ موت کی غشی طاری ہے، کہ موت اس کے اوپر جو ہے وہ چھا رہی ہے، یا ویسے کسی کے اوپر غشی پڑی ہوئی ہو، تو ہوتا کیا ہے، انسان اپنے حواس میں نہیں ہوتا، اس کے اوپر وہ اس وقت بیماری جو ہے وہ چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ڈھانپ لینا، کیا پہنچی خبر آپ تک وہ چھا جانے والی، وہ ڈھانپ لینے والی کی؟ مراد یہاں پہ قیامت ہے۔ وجوہ وجہ واحد ہوتا ہے اس کا، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چہرہ، جمع اس کی وجوہ ہے، چہرے، تنوین نے اس کو، کتنے ہی چہرے، یوم اس دن، خاشیہ ذلیل ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، تاریکی چھا رہی ہوگی۔ دیکھیں پچھلی سورہ مبارکہ میں ہم نے پڑھا تھا سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اس سے نصیحت تو وہ لے گا جو ڈرتا ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے دور وہ بھاگتا ہے جو بدقسمت ہے، جو کیا لفظ اس کے لیے استعمال کرنا چاہیے، جو بد نصیب ہے، وہ اس سے جو ہے وہ دور بھاگتا ہے۔ اب انہی لوگوں کے بارے میں یہاں پہ بات رہی، وہی دو گروہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ پہلے ان نافرمانوں کا گروہ، کہ ہر کسی کو اپنے اعمال کے بارے میں پتا ہوگا کہ میں کس کا حق کھا کے آیا ہوں، میں کس طرح جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا کے آیا ہوں۔ ان کے چہرے تاریک ہو رہے ہوں گے۔
उस दिन बहुत से चेहरे यौम-ए-ज़िन, उस दिन खाशिया जलील होंगे। जिसने कत्ल किया होता है उसको फैसला जज के सुनाने से पहले पता होता है कि मुझे फांसी हो जानी है, इसलिए कि उसको पता होता है कि मैंने अपने हाथ से कत्ल किया है। उसका चेहरा पहले से तारीख होता है। वजूह यौम-ए-ज़िन खाशिया, उस दिन बहुत से चेहरे जो है वो जलील हो रहे होंगे। आमिलतुन नासिबा, आमिलतुन, आमिला अमल करने वाले, नासिबा सख्त मेहनत मुशक्कत उठाने वाले, कि दुनिया में तो उन्होंने बहुत सारे अमाल किए लेकिन वो सारे के सारे अमाल अकारत हो गए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है इस तरह एक खानका के करीब से गुजरे, वहां के राहब को बुलाया और देख के जो है वो रो पड़े। इसको इसलिए रो पड़े कि ये वो अमाल कर रहे हैं जिन अमाल का जो है वो कोई अकाउंट फार नहीं है, जिनका कोई क्रेडिट ही नहीं है। वो आपने देखा होगा नसरानियों में, मसीहियों में जो है राहब पुना जो रहबानियत है वो वहां पे होती थी कि जी अपने आप को कह दिया कि सारी उम्र शादी नहीं करनी। ना उनका पोप करता है और ना उनकी जो नन्स होती हैं वो करती हैं। तो लोगों ने शायद समझा इससे शायद कि ये आयत उन्हीं के बारे में उतरी है, लेकिन अभी भी दूसरे मज़ाहब में हम देख लीजिए, अमल सिर्फ वो ईमान के साथ मसनून तरीके से, जो उसके अलावा अमल करेगा वो अमाल उसके अकारत हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतों में हौज़े कौसर पे जो है वो रोज़े महशर हौज़े कौसर से अपने हाथ से जो है वो पिला रहे होंगे मोमिनों को। एक जमात आएगी और फरिश्ते उनको जो है वो जहन्नम की तरफ धकेल के लेके जा रहे होंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि नहीं मेरी उम्मत आने दो। फरमाया नहीं यार रसूलुल्लाह, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके जाने के बाद आपके दीन में इतनी नई चीजें ईजाद कर ली जिसका कोई तलक वास्ता ही नहीं था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे ले जाओ इनको जहन्नम में धकेल दो। तो हर वो अमल जो अल्लाह सुब्हाना ताला और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के अलावा है, चाहे वो एक टांग पे खड़े होकर किया जाए, चाहे वो उल्टा लेट के किया जाए, चाहे वो खाली पेट रह के किया जाए, वो अमल जो है वो बेफायदा है। कि बहुत सारी मेहनतें कर ली, थक गए यहाँ पे मेहनतें करते करते, लेकिन वो अमाल जो है वो उस तरह नहीं थे जिस तरह के अमाल जिनका करने का हुक्म अल्लाह सुब्हाना ताला और उसके रसूल ने दिया था। आमिलतुन नासिबा, बहुत से अमल करने वाले, मेहनत करने वाले, मुशक्कत उठाने वाले वो चेहरे होंगे। तस्ला नारन हामिया, तस्ला सला दाखिल होंगे, डाले जाएंगे नारन आग में, हामिया दहकती हुई आग में। कि हर वो जो अमल अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के अलावा है, चाहे किसी बुजुर्ग ने बताया, चाहे हमारे बड़ों ने बताया, चाहे हमने अपनी तई सवाब की नीयत से किया, अगर वो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं है, वो मसनून अमल नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, जैसे मर्जी करते रहें उसको। अब उनके बारे में कहा गया है तस्ला नारन हामिया, वो आग में डाले जाएंगे, दहकती हुई आग में। अमाल तो वो हैं जो अल्लाह ने बता दिए, अमाल तो वो हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए। उसके अलावा जितना कुछ भी हम करते हैं वो सारे का सारा मुफ्त की जो है वो हम मेहनत ही करते हैं, उसका अजर उजर कोई नहीं मिलना। वो गुबार बना के उस दिन जो है वो उड़ा दिए जाएंगे सारे के सारे। और उन लोगों को तस्ला नारन हामिया, दाखिल किया जाएगा, डाला जाएगा दहकती हुई आग में। हामिया, हमी उनसे हिमाम इसी से होता है दहकता हुआ। तुस्का वो पिलाए जाएंगे, मज़ारे मजहूल, वो पिलाए जाएंगे मिन ऐनिन चश्मे से, आनिया, आनिया होता है कि वो पानी, ये बेसिकली सिफ्त है इस चश्मे की कि जिसका पानी अपनी आखिरी डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा होगा, कि जो जिससे ऊपर कोई और उसमें पानी में जो है वो ज्यादा जो है वो नहीं हो सकती, गर्माहट नहीं आ सकती। वो दहकते हुए चश्मे से पिलाए जाएंगे, वो उबलते हुए चश्मे से जो है वो पिलाए जाएंगे पानी। लैसा लहुम, नहीं है, लैसा नाफिया का सीगा, लहुम लिए उनके, नहीं है होगा लिए उनके, तामुन खाना, इल्ला मगर, जरी, जरी कहते हैं एक कांटों भरे दरख्त को, जिसकी बदबू बहुत ज्यादा, जिसकी कड़वाहट बहुत ज्यादा, जिसके ऊपर खारदार, जिसके ऊपर कांटे बहुत ज्यादा, वही खाने को मिलेगा। देखिए बाज़ जगहों पे जो है वो हमने इसमें थोर का ज़कूम का भी पढ़ा, बाज़ जगहों पे हमने इल्ला मिन गिसलीन का भी पढ़ा, लेकिन यह कि ये वक्त मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ किस्म के दर्जात के लिए मुख्तलिफ जो है वो खाने होंगे। तो यहां पे कहा गया लैसा लहुम तामुन, नहीं होगा उनका खाना, इल्ला मिन दरी, मगर खारदार झाड़ियों के।
کہ وہ خارد اگر جب یہ خشک ہو جاتی ہے تو زہر جیسی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ کڑواہٹ میں اپنی مثال آپ ہے یہ، اس کے کانٹے جو ہیں وہ اتنے برے ہیں کہ جہاں پہ جائیں اس کو چھیلتے ہوئے جو وہ لے جائیں۔ لا یسمنو، کھاتا انسان کس لیے ہے؟ 3 مقصد ہوتے ہیں، لذت کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے، اپنے جسم کو تقویت دینے کے لیے، سٹرینتھ دینے کے لیے۔ چوتھا تو کوئی مقصد نہیں ہوا۔ تو لذت تو ہوگی ختم جب اس کی کڑواہٹ اتنی زیادہ ہے کہ وہ برداشت نہیں ہوگی، لیکن اس کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اب نہ تو اس سے بھوک مٹے گی اور نہ جسم میں کوئی فربیل آئے گا کہ جسم کو کوئی تقویت دے گا، کوئی سٹرینتھ دے گا، کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن کھانا بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ لا یسمنو، سمنو، سین میم نون، فربا ہونا، موٹا ہونا، نہ وہ فربا کرے، ولا یغنی، اور نہ وہ کام آئے، من جو میں، جو کس کو کہتے ہیں؟ بھوک کو، نہ وہ بھوک مٹائے اور نہ وہ جسم کو تقویت دے، وہ کچھ نہیں ہوگا، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، وہ بس پیٹ بھرنا ہوگا، اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہے انجام ان لوگوں کا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو بدقسمت، بد نصیب، جو اس قرآن سے دور بھاگتا ہے، جو اپنے تئیں جو ہے وہ اپنی چیزیں گھڑ لیتا ہے، ان کے لیے جو چہرے ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، سخت محنت کے اعمال کرنے والے ہوں گے، تسلا نارن حامیہ، لیکن وہ آگ میں ڈالے جائیں گے، کچھ کھانے کو نہیں ہوگا۔ تسقا من عین آنیہ، ان کو کھولتے ہوئے چشموں کا پانی جو ہے وہ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضری، کھانے کے لیے ضری کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، وہ خاردار جھاڑیاں، وہ کانٹوں بری شاخیں، ان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جو، نہ تو وہ فربا کرے اور نہ وہ بھوک میں مٹانے کے کام آئے۔ یہ تو تھا وہ گروہ۔ اب اس کے بعد ان لوگوں کی سیذکر من یخشی، نصیحت کون پکڑتا ہے؟ جو ڈر رکھتا ہے اللہ کا، جس کے دل میں جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے، جس کو پتا ہے کہ کل کو مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے تو میں کیا منہ لے کے جاؤں گا، اپنی جھولی میں کون سے اعمال لے کے جاؤں گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ ساری عمر اسی طرح جو ہے وہ لمحہ بلمحہ اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارتا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے شاداں ہوں گے، رونقوں بھرے ہوں گے، کہ جن کے چہرے کے اوپر جو ہے ان کی خوشی، ان کی بشاشت جو ہے وہ چھلک رہی ہوگی، کہ جو شخص خوش ہوتا ہے اس کی شکل سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کوئی بہت بڑی خوشخبری ملی ہے۔ تو بہت سے چہرے اس دن نائمہ، خوش ہوں گے، لسعیہا راضیہ۔ اب اس لفظ کو کھول لیں، اس میں سے لفظ ہے سعی، معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ کوشش۔ لام تعلیل کے لیے استعمال ہوا یا ضمیر لگی ہوئی ہے، کوششوں اپنی پر، اعمال اپنے پر، راضیہ، خوش ہوں گے، راضی ہوں گے کہ چلو اچھا ہوا، وہ چند گھڑیاں جو وہاں پہ تھیں ہم نے اللہ کی جو ہے وہ یاد میں گزار دیں، وہاں پہ ہم ادھر ادھر نہیں ہوئے، اللہ نے ہمیں ہدایت دیے رکھی، اب ان اعمال کا صلہ جو ہے وہ ان کے سامنے آ رہا ہے۔ جب ان کو جنتیں جو ہے وہ سامنے مل رہی ہیں، لسعیہا راضیہ، وہ خوش ہیں اپنے اعمال کے اوپر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے اوپر برس رہی ہیں۔ فی جنت عالیہ، اونچی بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے وہ۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں وہ سنیں گے، تسمع لفظ کس سے؟ سمع، تعلامات مضارع، فیہا، اس میں، کس میں؟ ان جنتوں میں، لاغیہ، لغو بات، کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی وہاں پہ۔ اسی طرح کی آیتیں سورہ مریم میں فرمایا گیا لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، نہیں سنیں گے وہاں پہ کوئی لگر مگر سلامتی والی بات، سلاما۔ لا لغون فیہا، کوئی لغو نہیں ہوگا اس میں، ولا تاثیما، اور نہ اس میں کوئی گناہ کی بات ہوگی۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، کوئی لغو بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، الا قیلا سلاما سلاما، صرف سلام سلام ہی ہوگا وہاں پہ۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اچھا اس سے پہلے لسعیہا راضیہ، تو اس کے لیے فرمایا گیا جو کوئی ارادہ کر لے آخرت کا، ومن اراد الآخرہ، جو کوئی چاہتا ہے آخرت کو، وسعی لہا، اور اس کے لیے وہ وسعی کرے، کوشش کرے، وہو مومن،
اور وہ ایمان والا ہو. دیکھیے اعمال ایمان کے بغیر زیرو ہیں اور وہ ہو ایمان والا. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا. ان کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی, ان کی کوششوں کو جو ہے وہ اون کیا جائے گا, ان کو آنر دی جائے گی. تو یہاں پہ بھی یہی کہا گیا لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ, راضی ہوں گے وہ اپنے اعمال کے اوپر, اپنی کوششوں کے اوپر کہ اللہ نے بچائے رکھا اور ہم حرام کی طرف نہیں گئے, جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہم اسی راہ پہ چلتے رہے. اونچی جنتوں میں ہوں گے. لا تسمعوا فیہا لاغیہ, کوئی لغو بات وہاں پہ نہیں ہوں گی. فیہا عین جاریہ, عین کہتے ہیں چشمے کو, اس میں بہتے ہوئے جاری چشمے ہوں گے. فیہا سرر مرفوع, سرر سین رے تخت کو کہتے ہیں. مرفوع لفظ کس سے ہے؟ رفع. رفع کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلند. فیہا سرر مرفوع, تخت ہوں گے بلند و بالا, کہ بلند و بالا اونچے جو ہے وہ تخت لگے ہوں گے درجات کے حساب سے. اللہ کے دوست جب ان پہ بیٹھنا چاہیں گے, وہ تخت جو ہے وہ نیچے آ جائیں گے, وہ پھر بیٹھ جائیں گے بلند و بالا تختوں کے اوپر. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ, اکواب لفظ کس سے ہے؟ کوب سے, کاف واو بے, پیالہ گلاس. ایسا پیالہ یا گلاس جس کی ہتھی نہیں ہوتی, جس کو پکڑا نہیں جاتا, بغیر جو اس کی وہ پکڑنے والی اس کے بغیر, ڈنڈی کے بغیر جو ہے جو ہوتا ہے نا, اس کو کوب کہا جاتا ہے. اکوابن جمع ہے اس کی موضوع. موضوع لفظ کس سے ہے؟ وضع. وضع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکھا جانا. اور ترتیب وائز جام بھر کے رکھے ہوئے ہوں گے, جو چاہے جتنا چاہے, جو چاہے جتنا چاہے پیے, جیسے چاہے وہ پیے. وہ ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ, جیسے ہم جاتے ہیں کسی کھانے کے اوپر تو ایک ٹیبل کے اوپر گلاسوں میں مشروبات بھر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہاں پہ اسی کو اکواب موضوع, اور آپ خورے پیالے بھرے ہوئے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہوں گے وہاں پہ. وَالنَّمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ, نمارق نون میم رے کے گاؤ تکیا, اور تکیے مصفوفہ صفن سے, سواد فی فے صف کے ساتھ تکیے جو ہے وہ بچھے ہوئے ہوں گے. کہ تکیے ایک لبے بچھے ہوئے ہوں گے, جہاں چاہے ٹیک لگا کے جو ہے وہ بیٹھ جائے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ, زرابی کہتے ہیں قالین کو, مسندیں, قالین, فرش, بچھونے. مبثوثہ لفظ کس سے ہے؟ بسا. بسا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیلایا جانا. اور وہ بڑے بچھائے ہوئے فرش جو ہے وہ, قالین گالیچے جو ہے وہ اس کے اوپر بچھے ہوئے ہوں گے, ان کے اوپر تکیے لگے ہوئے ہوں گے, اور تکیوں کے اوپر جو ہے وہ جام سارے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہوں گے, اور اپنے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے ٹیک لگا کے. ان کی پاکیزہ بیویاں ان کے ساتھ ہوں گی, حوریں ان کے پاس ہوں گی, جو چاہیں گے وہ ان کو وہاں پہ ملے گا. لہم فیہا, وہاں پہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ ما یشاءون, جو وہ چاہیں گے, جتنا چاہیں گے, جس طرح کا چاہیں گے, ہر چیز وہ وہاں پہ ملے گی. یہ کس کی گارنٹی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. کس نے لکھ کے بھیج دیا ہمارے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا تہمت چڑھاؤ اور اس جنت کی تیاری کرو, جہاں پہ سبزے لہلہا رہے ہیں, جہاں پہ گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں, جہاں پہ غالیچے بچھے ہوئے ہیں, جہاں پہ جام بھرے ہوئے رکھے ہیں, ہر چیز پکی پکائی تازہ, ہر طرح جس طرح جو چاہو گے ہر چیز ویسی کی ویسی ملے گی. چاہتے ہو تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ, فرمایا انشاءاللہ کہو. انشاءاللہ اللہ ہمیں اتنی ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس محنت کر سکیں جو ہمیں ان جنتوں تک جو ہے وہ لے جائے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم. ایک دفعہ پھر اس کا ترجمہ دیکھیے. حل اتاک حدیث الغاشیہ, کیا آئی آپ کے پاس خبر چھا جانے والی کی, ڈھانپ لینے والی کی, مراد قیامت. حل اتاک حدیث الغاشیہ, وجوہ یومئذ خاشعہ. خاشعہ لفظ خشوعن سے ہے, خے شین عین, جس کا معنی ہوتا ہے خشیہ, خے شین یہ, خشیہ ذلیل چہرے جو ڈرے ہوئے ہوں گے. بہت سے چہرے اس دن جو ہے وہ ذلیل ہوں گے. عاملۃ ناصبہ, سخت محنت کرنے والے, بہت محنت کرنے والے. تسلا نارن حامیہ, ڈالا جائے گا ان کو آگ میں, دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے وہ. تسقا من عین آنیہ, وہ گرم چشموں کا پانی جو ہے وہ پلائے جائیں گے گرم چشموں سے, کھولتے ہوئے چشموں سے. لیس لہم طعام الا من ضریع, نہیں ہوگا ان کے کھانے کے لیے کچھ الا من ضریع, سوائے خاردار جھاڑیوں کے, کانٹوں کے, ضریع کے علاوہ کچھ ان کے لیے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوگا. لا یسمنو,
نہ وہ فربا کرے، موٹا کرے، تقویت دے جسم کو، ولا یغنی، اور نہ وہ مٹائے، نہ کام آئے، من جو، بھوک میں، بھوک مٹانے کے کام بھی نہ آئے، جسم کو تقویت بھی نہ دے، لذت میں بھی وہ کڑوا، انتہائی زہر جیسا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو شاداں ہوں گے، پر رونق ہوں گے، لسعیہا راضیہ، وہ راضی ہوں گے، خوش ہوں گے اپنے اعمال کے اوپر کہ جو کوششیں انہوں نے کی، اللہ نے ان کی کوششوں کو ثمر آور کیا، اللہ نے ان کی کوششوں کا جو وہ جواب جو ہے وہ جنتوں کی شکل میں دیا۔ فی جنت عالیہ، اونچی بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے وہ۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی بےہودہ بات وہاں پہ نہیں ہوگی، الا قیلا سلاما سلاما، سلام سلامی وہاں پہ ہوگا۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے ہوں گے بہتے ہوئے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں تخت لگے ہوں گے، اونچے بلند و بالا تخت لگے ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور پیالے جو ہے وہ جام بھر بھر کے جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے وہ رکھے ہوئے ہوں گے، چنے ہوئے ہوں گے وہاں پہ۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور تکیے جو ہے وہ صف در صف، قطاروں میں جو ہے وہ تکیے جو ہے وہ لگے ہوئے ہوں گے، مسندیں بچھی ہوں گی۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، قالین جو ہے وہ بچھے ہوئے ہوں گے وہاں پہ، اور بچھونے ان کے جو ہے وہ ہوں گے، مخمل کے بچھونے ہوں گے۔ تو یہ ہے فیصلہ ہمارے ہاتھ میں، ان میں جانا ہے، ان میں جانا ہے۔ چند گھڑیاں، چند لمحے جو ہمیں اللہ نے دیے ہیں، اور پتہ نہیں اگلا لمحہ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ نہیں کچھ کیا، نیت کریں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، ان گناہوں کو چھوڑ دیں جن کو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، ان اعمال کو جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان سے معافی مانگ لیں اللہ سے۔ وہ اعمال کریں جو اعمال جو ہے وہ رسول نے بتائے ہیں ہمارے لیے، وہ اعمال کریں جو قرآن میں جن کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ باقی کسی اعمال کا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ثواب کا کام ہے، وہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہوگا، وہ کسی جگہ پہ اکاؤنٹ فار نہیں ہوں گے، ان کا کوئی جو ہے وہ آگے سے بدلہ جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ بدلہ اسی کا دیا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ہم سب کچھ جانتے، بوجھتے، سمجھتے ہوئے بھی اس لیے جو ہے وہ اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، ان اعمال کو کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گھر والے نہیں مانتے، معاشرہ کیا کہے گا، بڑے یہ کرتے آ گئے۔ بھائی کوئی بڑا نہیں، کوئی معاشرہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، اگر کچھ ہے تو صرف قرآن پاک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اگر کوئی کریں گے تو پھر یہ سامنے لکھا ہوا ہے عاملۃ ناصبہ، سخت محنتوں کرنے والے، مشقت کرنے والے، لیکن تصلیٰ نارا حامیہ، آگ میں وہ ڈالے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تعلیمات پر اس کو سمجھنے، عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔